تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ فرماتا ہے ان مظلوموں نے آج تک بہت ظلم برداشت کیے، آج ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ظالم کے دان توڑو اور اس کو عقل ٹھکانے کے آ جائے کہ اس کے بعد وہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گھبرانا نہیں، یہ مٹھی پر جمع تھا لیکن میں ان کی مدد پر قادر ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا کہ جہاد کی اجازت نہ ہوتی، پھر صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، کسی مذہب کا کوئی عبادت خانہ محفوظ نہ رہتا اور کسی ملک کی سرحد محفوظ نہ رہتی. یہاں ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف طاقت پکڑتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے بارڈروں پر طاقتیں جمع کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. اسلام نے بھی یہی کہا کہ ہر مذہب، خالی اسلام نہیں، ہر مذہب اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک اس مذہب میں یہ نہ سکھایا گیا ہو کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. دراصل اس صورت کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے. پھر صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی اب ہمارے 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ تو وہ ہو گیا جنہوں نے کفار و مشرکین کو آگے دھکیلا، دوسرا گروہ وہ تھا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی خفیہ تدبیر سے آ کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے. اور تیسری جماعت وہ تھی جو مال غنیمت جو وہ میدان کے اندر چھوڑ کر کے اس کو جمع کرنے لگے. اب ان تینوں گروہوں میں سے بات جب شام ہوئی اور ان میں آپس میں چہ میں گوئیاں شروع ہوئی اور سب سے پہلے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گروہ تھا یہ کہنے لگا کہ اس کے حقدار ہم ہیں، اور جنہوں نے جمع کیا یہ کہنے لگے کہ حقدار ہم ہیں. اور جو محاذ پر کھڑے تھے کہ کافر دوبارہ الٹ کر کے مکہ والے حملہ نہ کر دیں، وہ کہنے لگے کہ اس کے مستحق ہم ہیں. اور بعض روایت میں اس کی تطبیق دوسرے طریقے سے دی گئی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے یہ اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں تمہیں مال ملا ہے اس لیے اس کے حقدار ہم ہیں. اور جوان کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے کہ مکہ والوں کے چھکے چھڑائے ہیں اس لیے ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا آغاز یہیں سے فرمایا یسألونک عن الانفال. اے میرے نبی یہ صحابہ اور یہ آپ کے رشتہ دار اور صحابہ میں سے جوان اور پھر بوڑھے کہتے تھے کہ ہم نے تدبیریں بتائی تمہیں، ہمیں تمہیں راز بتائے جس راز سے تم کامیاب ہوئے ہو. یہ سارے کے سارے پوچھتے تھے عن الانفال، انفال کے متعلق. انفال کہتے ہیں کہ اس کو نفل کا معنی زائد. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں. فرض کیوں؟ اللہ کا حکم ہے وہ ہم پر فرض ہے. سنت کیوں؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہے. اور نفل کیوں؟ اس لیے کہ نفل زائد ہے. اور پھر نفل کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کا خاص انعام ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب فرضوں میں کمی ہو، سنتوں میں کمی ہو، وہ نفل کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں. اب اس نفل کو جنگ کے موقع پر کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ جو مکہ والوں کے ساتھ تم نے جنگ مولی ہے اس کا اصل تمہیں جو رتبہ ملے گا، اصل جو تمہیں اس کا انعام ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا. یہ جو انفال، یہ جو نفل، یہ جو زائدی چیز ہے جو غنیمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے. قل الانفال للہ والرسول. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول اس کو تقسیم کریں گے. اور جس طرح سے اللہ کے رسول اس کو تقسیم کریں گے آپ کو اس طرح سے اس کو سر تسلیم خم کرنا تم پر کیا ہے؟ لازم ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قرآن کریم کا یہ انداز ہے. قرآن کبھی یہ نہیں کہتا آرٹیکل اتنا آرٹیکل اتنا آرٹیکل اتنا بولی بھر کے احکام حوالے کر دے اس پر عمل کرنا ہے. نہیں، پورے قرآن میں ایسا آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ایک حکم دے گا، اس پر عمل کرنے کے لیے تدبیریں بتائے گا، عمل نہ کرنے کے نقصان بتائے گا، عمل کرنے کے فائدے بتائے گا، پھر آگے چلے گا. یہاں دیکھو غنیمتوں کا مسئلہ آیا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تک اللہ کا خوف نہ ہوگا کیا کسی میں طاقت ہے تب تک اللہ کے حکم پر عمل کر سکے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اتفاق رکھو. آپس میں یہ نہ کوئی کہ گروہ کہ میرا ہے دوسرا گروہ کہ میرا زیادہ حق ہے، اس میں نہیں. آپس میں تم اتفاق رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. جو اللہ کہے اس کو مانو، جو اللہ کے رسول کہے اس کو مانو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہائے ہائے اگر تم مومن ہو. میرے عزیزو یہ خالی غزوہ بدر کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ہمیں غور کرنی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ
फरमाते हैं अतिउल्लाह व रसूलहू, लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। हाँ, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, तुम अपने आप को ईमान वाला समझते रहो, अल्लाह कहता है कि मैं ईमान वाला तुम्हें तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। इसी के साथ मिलती दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की सिफात बयान करता है, क्योंकि हर वक्त किसी का साथी नहीं होता। 21 मिनट हो गए, 9 बजे पीछे। ग़ज़वा बदर में जो मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी। इसलिए अल्लाह ने इस सूरत का आगाज़ इस तरह से किया है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी तुम्हें करनी किस तरीके से है, मोमिनों की सिफ़ात कौन सी हैं, और उन सिफ़ात पर जब वो सिफ़ात जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तभी तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, सुनो लोगो, ईमान वाले कौन हैं? सुनो, 5 सिफात बयान की जाएगी। अगर ये 5 सिफात मेरे अंदर हैं, यहाँ बैठे हर फर्द के अंदर हैं, अल्लाह आसमानों से सर्टिफिकेट पेश करता है तुम पक्के मोमिन हो, सच्चे मुसलमान हो। और अगर ये सिफात नहीं है, आधार कार्ड में नाम मोहम्मद के साथ है, राशन कार्ड में नाम मोहम्मद के साथ है, लेकिन मोहम्मद हमें तस्लीम करने से इनकार करेंगे, मोहम्मद के रब हमें तस्लीम करने से इनकार करेंगे। पहली सिफत कौन सी है? ईमान वाले कौन हैं? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब अल्लाह का ध्यान आता है, जब अल्लाह का नाम आता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है जिस तरह हम शेर से घबराते हैं, जिस तरह चीते से डरते हैं, जिस तरह सांप से डरते हैं, अल्लाह का नाम सुनते इस तरह डरते हैं, नहीं। डरने का मतलब यहाँ खौफ नहीं, वजिलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वजीलत का मतलब ये कि किसी बंदे के शान को देखकर, किसी के रूप को देखकर, किसी के जलाल को देखकर, यहाँ अब्बा जी बैठे हैं, बंदा यहाँ पर कोई नशे की चीज इस्तेमाल कर सकता है, झूठ बोल सकता है। कई बार बहुत सारे साथियों को देखा दादा के सामने यूं कांपते हैं, बहुत सारे अपने वालिद मोहतरम के सामने यूं कांपते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह दुश्मन से डरते हैं, अब्बा और दादा से इस तरह डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी शान एक इस किस्म की है, उनका रूप इस किस्म का है कि उनके सामने कोई गुनाह का काम, कोई गंदा काम करके इंसान राजी नहीं होता, करने पर तैयार नहीं होता। ईमान वालों की सिफात क्या है? चोरी कर रहे हैं, मस्जिद में अल्लाह अकबर की आवाज आई, हाथ पीछे रुक गया, मेरे अल्लाह है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। गुनाह के लिए फोन उठाया, किसी को फोन करना है, रिश्वत के लिए फोन उठाया, हाय नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये ईमान वालों की सिफात है कि अल्लाह का नाम जहाँ पर लिया जाता है, जहाँ अल्लाह की याद होती है, वहाँ उनके दिल डर जाते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहुम, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, वो ईमान के एतबार से आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह की आयतें जब उनके सामने पढ़ करके सुनाई जाती हैं, वो ईमान उनका उनके अंदर बढ़ जाता है। जब वो अमाले सालिहा में नेक कामों में लग जाते हैं, फिर उनका ईमान उनको और ज्यादा नेक कामों की तरफ बढ़ाता है, और वो इतना ज्यादा नेक कामों को करना स्टार्ट कर लेते हैं फिर कि अगर आज तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ी, कल 4 पढ़ेंगे, कल 4 पढ़ी तो परसों 6 पढ़ेंगे। ईमान उनको ज्यादा ताज़ा करता रहता है, उनका ईमान आगे बढ़ता रहता है। वज़ादतहुम ईमाना, उनको ईमान के एतबार से आगे बढ़ाता रहता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब ही पर भरोसा करते हैं, अपने रब के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। ये 3 सिफात हुई, आगे 2 सिफातों को बाद में बयान करेंगे। पहले रुक कर एक बात सुने कि यहाँ मस्जिद का काम चल रहा है। आप हजरात से गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज किया गया था, आज फिर अर्ज किया जा रहा है, अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत समझ करके बढ़ चढ़ कर ताउन करें, और इस तरह का ताउन करें कि दोबारा इस मिंबर से ये ऐलान करने की जरूरत ना पड़े कि इस मस्जिद में फलां काम की जरूरत है। जो साथी अपने साथ लेकर के आए हैं वो पेश करें, जो साथ लेकर के नहीं आए वो किसी दूसरे वक्त में इमाम साहब से या मस्जिद कमेटी के किसी साहिब के पास वो जमा करवा दें। लेकिन ये नौबत दोबारा ना आए कि मस्जिद को जरूरत है और हमारे पास पैसे हों। मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास नहीं है उधार लेकर के दे, मैं किसी को जो के मजबूर भी नहीं कर रहा, लेकिन इतना तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे अजीजों, हमारे काम की चीज वही है जो हमारे
ہمارے لیے اس مسجد میں لگ جائے گی، ہمارے کام کے لیے چیز وہی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، جو ہمارے پاس رہیں گے ان کا کیا حال رہے گا؟ ادھر ہماری جان نکلے گی، ادھر جھگڑا شروع ہو جائے گا، ایک بیٹا کہے گا میرا اتنا ہے، بھائی کہے گا میرا اتنا ہے، بیوی کہے گی میرا اتنا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا کون سا ہے؟ آپ کا وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو ہم لوٹتے ہیں آپ واپس اپنے مضمون کے اوپر، وقت بہت کم ہے۔ ہم کہاں پہنچے تھے؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا۔ کیا ترجمہ کیا میں نے اس کا بھی کہ ایمان ان کا کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے جب اللہ کے حکام کو سنتے ہیں، اللہ کے حکام کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بھروسے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل سے جاب چھوڑو، چھٹی، مزے کرو، گھر بیٹھ جاؤ۔ جو دکان والا ہے دکان بند کر کے گھر بیٹھ جائے، کیوں؟ مولوی صاحب نے بولا اللہ پہ بھروسہ، اس چیز کا نام بھروسہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ بھروسہ اس چیز کا نام ہے، پیسے جیب میں ہو، بھروسہ رب پر ہو، اس کا نام ہے وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج دیکھو کہتے ہیں رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میرے عزیزو، رشوت کے بغیر کام چلتا ہے، بھروسے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تنخواہیں کم نہیں ہے، اب کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، کیا کریں؟ اپنا دادا سے پوچھو کیسے مہنگائی کا دور تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم کبھی بھوکا نہیں سوئے، اللہ کا شکر ہے ہم نے جتنے مہنگے کپڑے ہم نے پہنے، جب ہمارے دادا اور پردادا کا وقت ہوتا تھا ہمارے وقت کے بادشاہوں کو یہ کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا جو جوتا آج ہم پہنتے ہیں۔ میرے پاس ایک بھائی پڑھتے ہیں، رات کو کہنے لگے مولوی صاحب آج کو ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کہا دیکھو 14,000 کا جوتا منگا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی 14,000 سے تو کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کیا 500 کے جوتے میں گزارا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، کام چلتا ہے، لیکن جب تک بندہ اللہ سے نہ جڑے تب تک کام نہیں چلتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جتنا حلال کا پیسہ ہے اس کو بندہ استعمال کرے، جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، باقی اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رزاق ہے، وہ روزی کا مالک ہے۔ اللہ ہر بندے کو دیکھتا ہے، اللہ نصیر ہے، مدد کرنے والا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ دوست بھی ہے، لیکن دوست کس کا ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ میری بہت سے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد کی دوستی کا دائرہ بہت چوڑا ہوگا، لیکن یہاں کے دوستوں کا حال کیا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اب دوستی کی راز فاش نہ ہو تب بھی اچھا ہے، وہ دوست سب سے زیادہ وفادار ہوگا آج کے دور میں میرے عزیزوں، جس سے ہم کچھ مانگیں گے نہیں۔ اور جو پکا دوست ہے نا، ایک بار مانگ کے دیکھو، اس کے بعد سلام کرنے پہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی دوستی پہ قربان، اللہ نے کہا مانگو گے تو خوش رہوں گا، نہیں مانگو گے تو میں ناراض رہوں گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بس دو صفات اور بچی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو میں اور آپ کرتے ہیں نا، نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم بس ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے تمام واجبات، سنن اور آداب کا خیال رکھ کے نماز ادا کی جائے، پھر نماز وہ نماز بنتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے عزیزو، اگر مجھے ابھی کوئی کہے گا دن نہیں ہے رات ہے، یہاں بیٹھا ہر فرد یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، ہمارے سامنے یہ بات ہو، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تو تیار ہیں۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہمارے جسم، ہماری باڈی دھوکہ کھا سکتی ہیں، محبوب کریم کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں غیبت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں فون کا غلط استعمال کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں چغلی کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے نبی کا قول سچا، میری نماز جھوٹی ہے۔ میں نے نماز ویسے ادا نہیں کی جیسے نماز کرنے میرے نبی نے مجھے سکھائی تھی۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز قائم کرتے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نمازی جھوٹ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نمازی رشوت لے اور نمازی احکام پر عمل نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب کریم کا صاف ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آخری پانچویں
5 نمبر کی صفت جو ہے وہ مما رزقناہم، اور اس مال میں سے جو انہوں نے کمایا نہیں، جو انہوں نے حاصل کیا نہیں، رزقناہم، اللہ کہتا ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کسی کو براہ راست دیتا ہے، جیب میں ڈال دیتا ہے، لے استعمال کر، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے کے جیب میں ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا دیکھتا ہوں یہ تقسیم کرتا ہے آگے نہیں، اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بس چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد بڑے بڑے مالداروں کو بھکاری بنتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے سنا بھی ہے، کئی بار دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اب ان 5 صفات پر عمل کر کے ملے گا کیا، وہ تو آئندہ جمعہ کے لیے ہمارا ادھار رہی زندگی تو بیان ہوگا۔ صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو پکے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ اب کون کون ہے جو پکا ایمان والوں میں اپنا نام داخل کروانا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، میں بھی کوشش کروں گا پکے ایمان والوں میں نام داخل کروں۔ کون کون یہاں پکے ایمان والوں میں اپنا نام داخل کروائے گا؟ صفات کون سی ہیں؟ نماز قائم کرنی، بھروسہ اللہ پہ رکھنا، اپنے رزق میں سے جتنا اللہ نے دیا اتنا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے پکے بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہیں بتاؤں میں نے یوسف کو گناہوں سے کیوں بچایا؟ انہو من عبادنا المخلصین، لوگوں وہ میرے پرائیویٹ بندوں میں سے تھے۔ یہ جو پکے مومن، یہ پرائیویٹ بندے ہیں، اللہ چاہے، اللہ کرے کہ ہم یہاں بیٹھے ہر فرد کو پرائیویٹ بندوں میں شامل کر لے، اللہ پکے ایمان والوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔